بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو مختلف قسم کی عبادات کا حکم دیا ہے، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور دیگر عبادات اس میں شامل ہیں۔ ان عبادات کو بجا لانے میں اگر انسان سے کوئی کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمی کی تلافی اور تدارک کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں اگر کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے تو اس کی تدارک اور تلافی کا طریقہ سجدہ سہو سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ ایک بہت اہم عبادت ہے۔ اس کا دورانیہ عام عبادات کی نسبت طویل ہے۔ صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس میں رہنا، اپنی نظر، اپنے کان، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، یہ سارے روزے کے آداب ہیں۔ لیکن انسان ہے، اس سے کمی کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے، تو اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی تعلیم مجھے اور آپ کو دی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں صدقہ فطر سے متعلق چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ مستند معلومات جو صدقہ فطر سے متعلق ہیں دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ صدقہ فطر واجب کس پر ہوتا ہے؟ تو جو آدمی زکوٰۃ دینے کا اہل ہو اور وہ زکوٰۃ دیتا ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس آدمی کے پاس عید کے دنوں میں، رمضان کے آخری دنوں میں اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی بقدر مالیت یا 7.5 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہو، اگرچہ اس پر سال نہ بھی گزرا ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ دوسری بات کہ صدقہ فطر کس کی طرف سے دیا جائے گا؟ تو خاوند پر اپنی نابالغ اولاد کا، جو مالدار خاوند ہے اس پر اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر دینا بھی واجب ہے۔ بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو اس کا اپنی طرف سے دینا واجب ہے۔ اگر اولاد میں بیٹے بیٹیاں بالغ ہیں اور وہ مالدار ہیں تو ان کو اپنا دینا واجب ہے، لیکن اگر بیوی اور بالغ اولاد خود ادا نہیں بھی کرتی، والد یا خاوند ادا کر دے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ تیسری چیز اس کے بارے میں یہ ہے کہ صدقہ فطر کس وقت دیا جائے گا؟ تو صدقہ فطر کے نماز عید کے ادا کرنے سے پہلے ادا کر دینا یہ لازمی ہے۔ حدیث طیبہ میں سنن ابی داود کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ اللہ کے ہاں ایک مقبول اور قبولیت والا صدقہ ہے، اور جو عید کے بعد نماز عید ادا کرنے کے بعد ادا کرے گا تو یہ ایک عام صدقہ ہے جو کیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز اس کے بارے میں یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے گا؟ تو صدقہ فطر ان افراد کو دیا جائے گا جن کو ہم معاشرے کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو زکوٰۃ لینے والے ہیں، دینی مدارس کے اندر زکوٰۃ دی جاتی ہے، بیوہ، یتیموں، غریبوں، محتاجوں کو دی جاتی ہے، تو انہوں کو صدقہ فطر دے دیا جائے گا۔ سب سے آخری اور ضروری بات کہ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ہے، سنن نبی داود کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر یہ روزے کو بیہودہ کاموں سے، لغو باتوں سے اور کبھی قسم کے اعمال جو روزے کی حالت میں ہم سے صادر ہوتے ہیں ان چیزوں سے پاک صاف کرنے کے لیے روزے کو اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر میرے اور آپ کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اس لیے پہلا اس کا مقصد تو اپنے روزے کو پاکیزہ کرنا ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ اس لیے رمضان کے آخری دنوں کا انتظار نہ کریں، ابھی اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر کے معیارات 2.25 کلو یا 2.25 کلو گندم کی قیمت، اسی طرح 3.5 کلو یا 4.5 کلو جو کھجور اور کشمش کی قیمت اپنے اپنے علاقے یا اپنے اپنے ملک میں معلوم کر لی جائے تو یہ ایک فرد کا صدقہ فطر ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے
کہ جو آدمی اپنے بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور پیٹ بھر کر پانی پلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے 7 خندقیں دور کر دیتے ہیں، اور 2 خندقوں کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اس لیے آخری دنوں کا انتظار نہ کریں، اپنا صدقہ فطر ابھی غرباء اور مساکین تک پہنچائیں تاکہ وہ اپنے رمضان میں سحر اور افطار کا انتظام بھی کر سکے، اور عید کی خوشیوں میں میرے اور آپ کے ساتھ خریداری کر کے وہ شامل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صدقہ فطر کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو میرے اور آپ کے لیے روزے کی پاکیزگی کا ذریعہ، اور غرباء کے لیے جو مساکین کے لیے کھانے پینے کے انتظام کرنے کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اللہ وہ سب ہم کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔